بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلۃ نفع الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور عیننا و اغیاننا و غیثنا و مغیثنا سیدنا و سندنا مولانا ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. یہ بوتلیں بند کریں دینی پیاس کربلا نہیں یہاں کہہ رہا ہے. عشق مصطفیٰ کے جام پیئیں پانی کو چھوڑیں یار. کیا ہو گیا میں کہتا ہوں جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں؟ کوئی بات ہے؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کروڑہ مرتبہ درود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں شفقت کے لائق بچوں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات علماء کرام جمع غفیر ہے ٹھاٹھیں مار رہا ہے. ایسا منظر بہت جگہ جاتے ہیں نہیں ملتا جو لدے والے میں علماء کا ہے. یہ ہماری آبرو ہیں ہمارا وقار ہے ہماری عظمت ہے منبر و محراب کے وارث ہیں. اس تعداد میں امکانہ یہاں کی انتظامیہ کا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا آپ کی دعائیں آپ کی برکتیں آپ کے وجود کی برکتیں اللہ ادارہ تعمیر اخلاق کو بلندیاں اور برکتیں عطا فرمائیں. کل مدینہ ایگرو میں ہمارا پروگرام تھا پیر اجمل قادری صاحب کا بیان تھا. اللہ کی قسم اہل سنت پہ اللہ نے وہ کرم کیا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ ذہن نشین کر لو وہ صبح ربی سحر کا اجالا جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا. آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں دنیا کے حسین سارے نظارے گواہ ہیں. آیا وہ جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا سمجھے تو اسے کوئی ہوش والا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اللہ تقوی میں حسن میں سب سے نرالا. آدم کو جس نے نگاہوں میں دیکھا تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول وہ عظمت میں اول وہ رفقت میں اول وہ شوکت میں اول وہ یونس سے پہلے وہ یوسف سے پہلے وہ یوشا سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا امت کو سینے سے لگانے ہیں آیا. پیر صاحب کو کوئی جلدی کا کام ہے اس لیے پروگرام مختصر کر رہے ہیں. میں چونکہ میزبان بھی ہوں تقریر چھوٹی کروں گا مگر آپ کو ذوق اور توجہ میرے ساتھ ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں تمنا درد دل کی ہو تو کر قدم خدمت فقیروں کی. یہ تو بات سنیے نا علامہ اقبال کی آپ نے زدے بیضا لیے بیٹھے یا اپنی آستینوں میں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک ہلکی سی نیلی پگڑی والا بابا یہاں سے گزرا ہے جنہوں نے تعمیر اخلاق کی بنیاد رکھی ہے. پھر نگر نگر گلی گلی
جتھے ماہی پمب تردا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا. آج تک وہ گلیاں نور و نور ہیں جہاں میرا مصطفیٰ گزر گیا, اور اس نور کو مدم ہونے ہی نہیں دیا جہاں سے اولیاء گزر گئے. اپنا عقیدہ درست کر لو, اللہ کی قسم ڈاکو ایمان سے خارج نہیں ہوتا, چور ایمان سے خارج نہیں ہوتا, زانی ایمان سے خارج نہیں ہوتا. گناہگار ہوگا, سزا اس کو ملے گی, سزا بھگت کر کلمے کی وجہ سے جنت میں جائے گا, مگر جو ادب مصطفیٰ گستاخ مصطفیٰ اس کا ایمان ہی نہیں رہتا. یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. سنو ذرا ایمانوں کو تازہ کرو. متفقہ علیہ حدیث مسلم اور بخاری. امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, کہ صحابہ ذرا بتاؤ نا عجب ایمان کن کا ہے. توجہ ہے نا, عجب ایمان کن کا ہے. عجب, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا. فرمایا فرشتوں کا کیسے؟ وہ تو اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں, وہ تو ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں, اللہ کی معیت میں رہتے ہیں. وہ ان کا اللہ کیسے ہوا؟ وہ تو ہر وقت پروردگار عالم کے حسن میں گم ہیں, تو ان کا اللہ کیسے ہے؟ تو عرض کی حضور پھر انبیاء کا. فرمایا انبیاء پہ جبریل اترتے ہیں, وحی لے کر آتے ہیں, کوئی کلیم اللہ, کوئی ذبیح اللہ, کوئی روح اللہ, کوئی خلیل اللہ. ان کا اللہ ایمان کیسے ہوا؟ عجب ایمان کیسے ہوا؟ حیران کن ایمان کیسے ہوا؟ کہا وہ تو ہر وقت اللہ کے ساتھ رابطے میں اور تعلق میں رہتے ہیں. تو فرمایا حضور پھر ہمارا. فرمایا تمہارا عجب ایمان کیسے ہوا؟ تم نے سورج کو مڑتے ہوئے دیکھا, تم نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, تم نے درختوں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھا, تم نے پتھروں کی گواہی دیتے ہوئے سنا, تم نے ساری کائنات کو, مصطفیٰ کو پتھروں, درختوں, بکریوں, اونٹوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اب بتاؤ نا عجب ایمان تمہارا کیسے ہوا؟ فرمایا کملی والے ہمارا علم جواب دے گیا. پھر میرے نبی بولے, فرمایا سنو عجب ایمان ان کا ہے جو مجھے دیکھیں گے نہیں مگر مجھ سے عشق کریں گے. سنو ایمان مانو. چادر بچھائی, حضور نے چلو بھرا. کسی نے کچھ نہیں دیکھا. ابو ہریرہ نے چادر کو چھاتی سے لگایا. ابو ہریرہ کیا ملا ہے؟ فرمایا وہ مانگا تو یہ تھا جو سنوں یاد ہو جائے. نبی نے عطا یہ کر دیا جو پہلے سنا تھا وہ بھی یاد ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ جو دیکھو راوی حضرت ابو ہریرہ حدیثوں کے, اتنی حدیثیں تو اسی طرح اپنی زندگی میں نہیں دیا, بعد میں بھی دیا ہے. سعد الدین تفتازانی ایک شاگرد ہے, استادوں کے پاس پڑھتا ہے, قطب الدین رازی کا شاگرد ہے, کند ذہن ہے, سبق یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے, شوق بڑا ہے مصطفیٰ کے دین کا عالم بنوں, منبر پہ کھڑا ہوں, مصلی پہ کھڑا ہوں, یہ شوق بڑا ہے, راتوں کو کتابیں کھولتا ہے. مگر مشہور اتنا ہے کہ استاد مثال دیتے ہیں نا جاہل کند کی, تو کہتے ہیں ہمارے تفتازانی کی طرح, یعنی اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ یہ حالت ہے. اللہ کی قسم پھر کیا تھا, ایک رات کو وہ کتابیں کھول کے پڑھ رہا ہے, اور کتابیں یاد نہیں ہوتی, یاد ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں, یاد ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں. کتاب ٹھپ کر کہنے لگے اللہ کی قسم مالک یہ میرا کوئی قصور تو نہیں نا, مجھے تو پیار ہے, میں یاد کرنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کے دین کا علم چھاتی میں لینا چاہتا ہوں, کملی والے کے امت کو نفع دینا چاہتا ہوں, عالم دین بننا چاہتا ہوں, مگر کچھ یاد ہی نہیں رہتا. یا اللہ اس میں میری خطا تو کوئی نہیں نا, اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں نا, میرا حافظہ اس طرح کا ہے. تو ترلا اتنا مارا کہ خالق نے مصطفیٰ کو کہا, ابو ہریرہ کو حافظہ دیا تھا نا, محبوب نوازو. تڑپے کملی والے, اور حضور تشریف لائے, دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟
کہا تفتزانی آؤ ذرا ہم جا رہے ہیں سیر کے لیے. کہا میں کوئی سیر کے لیے پیدا ہوا ہوں, میں تو عالم دین بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں, میں کتابیں پڑھ رہا ہوں, تو جا, میں سیر کے لیے نہیں. تھوڑی دیر کے پھر دستک ہوئی, تفتزانی آ جاؤ. کہا نہیں میں نہیں آؤں گا کتابیں چھوڑ کر. تو پھر کہا تمہیں پتا ہے باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا مدینے کا تاجدار آ گیا ہے, خاتم المرسلین آگے ہیں, محمد الرسول اللہ آگے ہیں, میرے آقا تشریف لے آئے ہیں. تفتزانی نے جوتی نہیں پائی, سر پہ پگڑی نہیں رکھی, وہاں سے دوڑا. اور تفتزانی کیا کہتا ہے؟ تفتزانی کہتا ہے صد پردہ شرم حجابانو, چھڑ درست پھوک کتابانو, اے چھڑے کم پرن پڑھامندار سکھ چاچ کو یار آج کتابیں ادھر پڑی ہوئی ہیں, آج سکھ چاچ کو یار منا مندہ سج در سے پڑھن پڑھامن والا دیکھی آج یار منانے کا دل ہے. تو تفتزانی آئے اور پھر میرے نبی نے کہا تفتزانی منہ کھولو. میرے نبی نے لبابے دہن ڈالا. وہ نبی آج بھی زندہ ہے, آج بھی طلب والوں کو عطا ہوتا ہے, آج بھی جھولیاں بھری جاتی ہیں, آج بھی مانگنے والوں کو ملتا ہے. تیری طلب سچی نہیں. ایک پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ یہ کہتا ہے مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوتی, میں بڑا روتا ہوں. فرمانے لگے اچھا نمک ڈال کے کھانا کھلا دیا. جب کھانا کھایا تو کہا پانی نہیں پینا, پانی نہیں پیا, رات کو سو گیا, منہ خشک, بڑی پریشانی, حکم ہے قسم اٹھائی پانی نہیں پینا, تڑپ گیا. صبح حضور نے کہا سنا, کہتا ہے ساری رات سمندر تے دریائی بیندہ رہے ہمیں. فرمایا آج طلب سچی سی تے دریا آگئی کہ طلب سچی ہوئے تو مصطفیٰ بھی آ جائے. کوئی طلب سچی نہیں ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حق نبوت, صحابی نبی. تفتزانی صبح قطب الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے جیسے سانپ حملہ کرتا ہے, ہر نکتے پہ ایسے حملہ کرتا ہے. ایسے آئے, میں حیران, جس کو کچھ نہیں آتا تھا اس کو کون پڑھا گیا, یہ کس درجے کا اس کا علم چلا گیا. تو ہم حیران تھے, تو میں نے بازو سے پکڑ لیا. میں نے کہا بتا کیا ہوا ہے؟ کہا استاد جی کلیاں والی گل, یہ علیحدہ بتاؤں گا. کہا نہیں میں جسے صبر نہیں ہوتا چلا, علیحدہ بتا. پھر جب بتایا کہا ایک ماہ مدن, گورا سا بدن, نیچی نظر, کل کی خبریں, سخا کے سخن, میرا پھونک گیا سب تن من تن. فرمایا کملی والی آگے, یہ سارا فیض تھا. قطب الدین رازی کی چیخیں نکل گئی, اوپر منہ کر کے کہتے خدایا آج میں بھی کند زیر ہوتا تو مدینے والا آ جاتا. تیرے میں مقدر پہ قربان جاؤں. اے مسلمانوں, اے میلاد منانے والوں, رسول اللہ کے عشق میں حلوے پکا کے تقسیم کرنے والوں, ہمیشہ شروع سے لے کر آج تک عاشقوں کو لوگ پاگل ہی کہتے آئے ہیں, عاشقوں پہ اعتراض ہوتے ہی آئے ہیں, وہ اعتراض کرتے ہی آئے ہیں, یہ کیوں, ویسے کیوں, ویسے کیوں, اور یہ کیوں کا جواب نہیں ہے. مگر سن لو, اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہمارے سینوں میں جو آگ جلی ہوئی ہے. ایک بابا جی گزرے ہیں جن کا نام خلیفہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ ہے. انہوں نے بس میں پنکھوں کی فیکٹری کا مالک, اور کیسی نظر ماری, سب کچھ ہی بھول گیا ہے. یاد ہے تو صرف مصطفیٰ کا نام یاد ہے. صبح شام وہ درد دیا کہ ہر جمعہ فجر کی نماز کے بعد مرکز میں تندور لگے ہوئے ہیں, وہاں کون ہے وہ بچے جو ماں کو دھنیا نہیں لے آتے دیتے, آٹا گونتے ہیں, پیڑے کرتے ہیں, روٹیاں لگاتے ہیں, جھوٹے برتن دھو کر گھروں کو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ وہ نظر اٹھتی ہے جو نظر کیمیا ہے, جو تمہیں سنوار دیتی ہے. اور میں نے جو خدمت کی اس وقت تو مجھے علم نہیں تھا کہ میں خدمت کر رہا ہوں, میں تو اپنے پیر کے عشق میں دیوانہ تھا. مجھے نہیں پتا, یہاں سے میں پنکھوں کی ویگن بھر کے لے جاتا بغیر رنگ کے, ادھر میں سارے آلو محاشیر میں وہاں دربار پہ لگاتا, میں وہاں دباکھڑیاں دھوتا, میں وہاں جو چھتیں تھی وہ صاف کرتا, گھاس کاٹتا, سال بند رہتا. یہ سارے یار جو یہاں بیٹھے ان کو علم ہے. تو پھر میں حضرت کو کہیں پرالی بچھانی پڑتی, کہیں کلین, کہیں سفیں, پھر میں حضرت کو لاتا ساتھ, وہ ایسے گھومتے تو مٹھا مٹھا مسکراتے. میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا. اللہ کی قسم, یہ کچھ نہیں, وہ شیخ کی نظر ہے.
اللہ کی قسم ہم بوٹیاں کھانے آتے ہیں، ہم لنگر کھانے آتے ہیں، بوٹیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، مگر جو اللہ والے لوگ ہیں پیر پائی کھانا کھا رہے ہوں نا، یہ بوٹی اس کی آگے کرتا ہے، وہ بوٹی اس کی آگے کرتا ہے، وہ بوٹی اس کی آگے کرتا ہے، آخر میں ایک توڑ کر ساروں کو لقمہ لقمہ دیتا ہے۔ یہ ہے، اور آج ادارہ تعمیر اخلاق پاکستان لدے والا بڑاچ والو، آپ کو مبارک ہو، سلیم قبل قلب سے مبارک دیتا ہوں۔ آپ کا عظیم الشان یہ پروگرام اور علماء کرام کا جمع غفیر، لوگوں کا کثیر تعداد میں تشریف لانا، یہ شروع سے جب سے ہم تعمیر اخلاق کا یہ پروگرام ہے اس کو بڑا عروج ہے۔ میرے یار وڈیرے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، جو کمزور ہو اللہ تمہیں صحت دے، اور اندر سے کمزور نہ ہو تو کمزوری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عمران شاہد، ڈاکٹر عظیم اللہ شاہد، تو وہ آج عامر صدیقی سا مجھے نظر آ رہے ہیں بڑی مدت کے بعد، اور یہ سارے ساتھی یہاں کے، اور کامران وہ جوان ہے جو ایسا کام کر رہا ہے، ایسی محنت کر رہا ہے، اس کے ساتھ دیگر ساتھی اراکین، معاونین اور سپورٹ کرنے والوں، اس کو آباد کرنے والوں، تم پہ میرا مصطفیٰ راضی ہو اور تمہیں اللہ برکتوں سے تمہاری جھولیاں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی تعمیر اخلاق ہے کہ مہمان بیٹھا ہو، آپ کو پتہ ہے پونا گھنٹہ کم نہیں میں بولتا، تو یہ میں اس لیے چھوڑا ہے کہ